تصور کریں کہ کسی نے مقدمہ کیا اور اس سے پہلے کہ عدالت آپ کی بات سنے پراپرٹی ضبط ہو جائے یا گرفتاری ہو جائے. سننے میں تو کسی ایکشن فلم کا سین لگتا ہے نا، لیکن ہمارے سامنے اس وقت قانونی نوٹس اور ریسرچ کا جو ڈھیر پڑا ہے اس کے مطابق یہ پاورز ہمارے کوڈ آف سول پروسیجر 1908 میں موجود ہیں. بالکل، اور آج ہم انہی سورسز کا ایک بہت گہرا تجزیہ کر رہے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ آخر یہ پرانا قانونی نظام طاقت اور عوامی مفاد کے درمیان کیسا توازن قائم کرتا ہے. صحیح، اور میں اسی لیے اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے کافی ایکسائٹڈ تھیں، کیونکہ قانون کسی کھیل کی رول بک کی طرح ہوتا ہے، لیکن جب عام رولز کام نہ آئے تو عدالت کے پاس کیا راستے ہوتے ہیں؟ یہی تو سب سے حیرت انگیز بات ہے نوٹس میں. دیکھیں، عام طور پر ہم قانون کو ہمیشہ لمبی پیشیوں والی جنگ سمجھتے ہیں، لیکن اس لاء کا ایک بڑا حصہ یعنی سیکشن 89A اصل میں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی بات کرتا ہے. مطلب ثالثی کا راستہ؟ ہاں بالکل ثالثی. عدالت خود چاہتی ہے کہ پارٹیز آپس میں رضامندی سے مسئلہ نپٹا لیں تاکہ فیصلہ جلدی ہو، اور سیکشن 90 کے تحت تو لوگ اپنی پوری بحث کے بجائے صرف کسی اہم قانونی نقطے پر عدالت کی رائے جاننے کے لیے کیس تحریری شکل میں پیش کر سکتے ہیں. اچھا، یعنی عدالت کا پہلا مقصد یہ ہے کہ بس پوائنٹ پر آؤ اور وقت بچاؤ. لیکن یہ تو دو عام لوگوں کی آپسی لڑائی کی بات ہو گئی. اگر مسئلہ دو لوگوں کا نہیں بلکہ کسی پبلک نیوسنس کا ہو تو وہاں قانون کا پورا لاجک ہی بدل جاتا ہے. سیکشن 91 اور 92 جو ہے وہ عوامی مسائل اور پبلک چیریٹیز سے ڈیل کرتے ہیں. عام طور پر صرف تبھی مقدمہ ہوتا ہے جب کسی کو ذاتی نقصان ہو، لیکن ان سیکشنز کے تحت ایڈوکیٹ جنرل یا پھر عدالت کی اجازت سے کوئی سے بھی دو عام لوگ مقدمہ درج کر سکتے ہیں. ویٹ، واقعی؟ چاہے انہیں ڈائریکٹ کوئی نقصان نہ بھی پہنچا ہو؟ ہاں، چاہے ذاتی نقصان نہ بھی ہو. اور سیکشن 93 واضح کرتا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ یہ اختیارات کسی کلیکٹر کو بھی دے سکتی ہے تاکہ عوامی مفاد کا دفاع آسان ہو جائے. اوہ واو، یہ پوائنٹ تو بہت زبردست ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے نا کہ ٹرین میں سفر کرنے والے کوئی بھی دو مسافر ٹرین روک سکتے ہیں اگر آگے ٹریک ٹوٹا ہو، چاہے وہ خود انجن میں نہ بیٹھے ہوں. ایگزیکٹلی. بہت اچھی مثال دی آپ نے. ان کا اپنا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا اس وقت، پر انہوں نے پوری ٹرین بچا لی، کیونکہ عوامی مسائل سب کو متاثر کرتے ہیں. صحیح. اچھا، اب اس ٹریک کو تھوڑا شفٹ کرتے ہیں. ہم نے لمبا مقدمہ بچانے کی بات کر لی اور عوامی مفاد کو بھی دیکھ لیا، لیکن انہی سورسز میں ان خطرناک پاورز کا ذکر کہاں آتا ہے جو میں نے شروع میں بتائی تھیں؟ آپ اریسٹ اور پراپرٹی ضبط کرنے کی بات کر رہی ہیں. وہ آتی ہیں سیکشن 94 کے تحت، جسے سپلیمنٹل پروسیڈنگز کہتے ہیں. دیکھیں، انصاف میں وقت لگتا ہے، اور اگر ایک شخص کو پتا ہے کہ وہ کیس ہارنے والا ہے تو وہ ٹرائل کے دوران ہی اپنی پراپرٹی بیچ کر بھاگ سکتا ہے. ہاں، یہ تو عام طور پر ہوتا ہے ہمارے یہاں. بالکل. تو اس چیز کو روکنے کے لیے قانون عدالت کو یہ سخت طاقت دیتا ہے کہ وہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی ڈیفینڈنٹ کو گرفتار کر لے یا اس کی پراپرٹی فریز کر دے یا پھر ٹیمپریری انجنکشن لگا دے. مطلب سٹے آرڈر دے دے تاکہ سسٹم کا مذاق نہ بنے. لیکن ایک منٹ، پراپرٹی فریز کروانا یا اریسٹ کروانا تو بہت بڑی طاقت ہے. اگر کسی نے ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے جھوٹ بول کر عدالت سے یہ آرڈر لے لیا تو اسی کو بیلنس کرنے کے لیے سیکشن 95 موجود ہے، جو جواب دہی طے کرتا ہے. اگر کوئی بغیر کسی ٹھوس وجہ کے عدالت کو دھوکہ دے کر یہ سخت قدم اٹھوائے تو عدالت اس پر پینلٹی یا معاوضہ ڈال سکتی ہے. ہاں، میں نے نوٹس میں یہی دیکھ رہی تھی، اور یہاں میری تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہے. اس قانون میں اس معاوضے کی میکسیمم رقم 10,000 روپے لکھی ہے. اب 1908 میں جب یہ قانون بنا تو 10,000 روپے ایک بہت بڑی رقم تھی. بہت بڑی رقم تھی، بالکل. لیکن آج کے دور میں اگر کوئی محض 10,000 روپے کا رسک لے کر جھوٹا سٹے آرڈر لے اور کسی کا کروڑوں کا بزنس روک دے تو یہ پینلٹی تو اسے ہرگز نہیں روکے گی نا. صحیح پکڑا آپ نے. قانون کی بیسک لاجک وہاں بالکل ناکام ہو جاتی ہے، کیونکہ سزا کی رقم مہنگائی کے حساب سے اپڈیٹ ہی نہیں ہوئی. ایک سسٹم جو دھوکہ دہی روکنے کے لیے بنایا گیا تھا وہ وقت کے ساتھ بہت کمزور پڑ گیا ہے. تو اس گہرے جائزے کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ 1908 کے اس قانون کا بنیادی سٹرکچر بہت سالڈ ہے. اس میں ثالثی کی نصیحت بھی ہے اور عدالتی طاقت کو مینٹین رکھنے کا طریقہ بھی موجود ہے. صحیح بات ہے. اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے اس کا علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ نظام عام شہری کے بنیادی حقوق سے جڑا ہوا ہے.
چھوٹی چھوٹی تفصیلات انصاف کا رخ بدل سکتی ہیں۔ بالکل، لیکن یہی سوچنے والی بات ہے جہاں ہم آج کی اس گفتگو کو ایک آخری سوال پر چھوڑتے ہیں۔ اگر غلط عدالتی طاقت استعمال کرنے کی سزا 1 صدی پہلے کی مہنگائی کے حساب سے طے ہے اور آج تک ویسی ہی ہے، تو ہمارے قانون میں ایسے اور کتنے جرمانے ہیں جو آج بالکل بے اثر ہو چکے ہیں؟ اور آخر ان پرانے قوانین کا فائدہ آج اصل میں کون اٹھا رہا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.